أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الہاکم التکاثر، غافل کر دیا تمہیں کثرت نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے زیارت کی قبروں کی، کلا خبردار، سوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے، ثم کلا، پھر خبردار، سوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے، کلا خبردار، لو تعلمون، اگر تم جان لو، علم الیقین، یقینی طور پر جاننا، لترون الجحیم، البتہ ضرور دیکھو گے تم دوزخ کو، ثم لترونہا، پھر البتہ تم دیکھو گے اس کو، عین الیقین، یقین کی آنکھ سے، ثم لتسألن، پھر البتہ پوچھا جائے گا تم سے، یومئذ، اس دن، عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں۔ اس سورت کا نام سورۃ التکاثر ہے۔ پہلی ہی آیت کریمہ میں تکاثر کا لفظ موجود ہے، جس سے اس کا نام لیا گیا ہے۔ یہ سورت 16ویں نمبر پر نازل ہوئی، اس سے پہلے 15 صورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ یہ سورت بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور اس کا 1 رکوع اور 8 آیتیں ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی کمزوری کا ذکر فرمایا ہے۔ الہاکم التکاثر، غافل کر دیا تمہیں رب کی بندگی سے، عبادت سے اور اطاعت سے کثرت نے۔ کوئی کہتا ہے میرے پاس مال زیادہ ہے، کوئی کہتا ہے میرے پاس اولاد زیادہ ہے، کوئی کہتا ہے میری پارٹی بڑی ہے، کوئی کہتا ہے میرے پاس کارخانے زیادہ ہیں۔ یہ کثرت کا اظہار تمہیں لے ڈوبا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا اخشی علیکم الفقر، میں تمہارے فقیر ہونے سے نہیں ڈرتا۔ مالی لحاظ سے غریب اور کمزور ہو گئے ہو تو تمہارا دین تو قائم رہے گا، مجھے خدشہ یہ ہے کہ تقسط علیکم الدنیا، تم پر دنیا پھیلائی جائے گی، دولت زیادہ ہوگی تو تم میں سے گمراہ زیادہ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا صحیح فرمایا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے، بدأ الاسلام غریبا وسیعود الی الغرباء فطوبی للغرباء، اسلام کی ابتدا غریبوں میں ہوئی اور غریبوں میں ہی رہے گا، میری طرف سے غریبوں کو مبارکباد ہے۔ آج بھی دین غریبوں میں ہے، امیروں میں 100 میں سے 1-2 نکلیں گے جو صحیح معنی میں امیر ہے۔ امیر لوگوں کو دین کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں، دین کے ساتھ وہی لوگ ہیں جن کو رب تعالیٰ نے غریب رکھا ہے۔ عموماً مالدار آدمی میں بیراہ روی اور سرکشی جو ہے ہوتی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اور اگر اللہ تعالیٰ کشادہ کر دے روزی اپنے بندوں کے لیے تو البتہ سرکشی کرے زمین میں۔ روز بروز یہی فکر ہے کہ اور بڑے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان لابن آدم وادیان من ذہب لبتغی ثالثا،
اگر ہو انسان کے لیے 2 میدان سونے کے بھرے ہوئے تو سیر نہیں ہوگا، تیسرے میدان کی تلاش میں ہوگا۔ وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابن آدم إِلَّا التُّرَابُ، آدمی کے پیٹ کو صرف قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے۔ کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال۔ اے بندے تیرا کیا ہے؟ تیرا مال وہی ہے جو تو نے کھا لیا، پی لیا، پہن لیا، اپنے ہاتھ سے دے چکا ہے، خیرات کی ہے، باقی تو وارثوں کا ہے۔ ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون سا ایسا آدمی ہے جس کو اپنے وارثوں کا مال زیادہ عزیز ہو اپنے مال سے؟ کہنے لگا حضرت ایسا آدمی تو ہم میں سے کوئی نہیں۔ فرمایا تم سارے ہو، کیونکہ جس مال کو تم سنبھالے پھرتے ہو وہ تمہارے نہیں ہے، تمہارے عزیزوں کا ہے، جس کے لیے تم پاپڑ بیلتے ہو، سچ جھوٹ کو خلط ملط کرتے ہو، وہ تمہارا نہیں ہے، تمہارے وارثوں کا ہے۔ پھر اگر وارث نیک ہیں، کھائیں گے، نماز پڑھیں گے، روزے رکھیں گے تو تمہیں بھی ثواب ملے گا، اور پسماندگان معاذ اللہ برے ہیں، بے نمازی ہیں، روزے خور ہیں، جوا کھیلنے والے ہیں، نشہ کرنے والے ہیں، تو تمہیں قبر میں پڑے ہوئے بھی سزا ہوگی کہ یہ تمہارا مال کھا کر بدعمالیاں کر رہے ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر تک بندے کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 واپس آ جاتی ہیں، 1 ساتھ رہتی ہیں۔ ایک تو عزیز رشتہ دار جنازے کے ساتھ جاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، چاہے کتنے قریبی کیوں نہ ہو، ساتھ جانے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ ماں جو کہتی ہے بیٹے میں تجھ پر قربان، وہ بھی ساتھ نہیں جاتی۔ پشتوں کی کہاوت ہے کہ ماں کہتی تھی اپنے بیٹے کو زپتا قربانیم، میں تجھ پر قربان۔ بیٹے کو تیز بخار چڑھ گیا، بظاہر مایوسی ہو گئی کہ نہیں بچے گا، نیم چاندنی رات تھی، اتفاقاً بیل کھل کر اندر داخل ہوا۔ اس نے سمجھا کہ اسرائیل علیہ السلام آ گئے ہیں۔ کہنے لگی اے اسرائیل، د جوڑو د ناجوڑ فرق ورے کوا، بیمار و تندرست کا فرق کرنا، کہیں مجھے نہ لے جانا۔ تو ساتھ کوئی نہیں جاتا۔ دوسرا مال جاتا ہے، مال سے مراد چارپائی، چادر وغیرہ، وہ بھی واپس آ جاتا ہے۔ تیسری ساتھ جانے والی چیز ایمان اور عمل ہے، اس کا ہمیں خیال ہی نہیں ہے۔ جو عمل وہاں رہے گی اس کا ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں۔ تو فرمایا تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے کثرت نے، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے زیارت کی قبروں کی۔ تفسیر کبیر میں واقعہ نقل کیا ہے کہ مکہ مکرمہ میں 2 برادریاں تھیں، بنو عبد مناف اور بنو سہم۔ یہ آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ ایک برادری نے کہا ہم زیادہ ہیں، دوسروں نے کہا ہم زیادہ ہیں، اس پر اختلاف ہو گیا۔ سمجھدار آدمیوں نے کہا کہ جھگڑا نہ کرو، ایک شہر میں رہنے والے ہو، مردم شماری کر لو۔ مردم شماری کی گئی تو بنو عبد مناف کے افراد بڑھ گئے۔ انہوں نے نعرے بازی شروع کی، خوشی منائی کہ ہم زیادہ ہیں۔ بنو سہم کو بڑا صدمہ ہوا کہ ہم تھوڑے نکلے۔ بنو سہم نے کہا کہ قبروں کو بھی شمار کرو۔ چنانچہ قبرستان گئے تو بنو سہم کے مردے زیادہ نکلے۔ انہوں نے وہاں نعرے بازی کی، خوشی منائی کہ ہم زیادہ ہیں۔ تو فرمایا تمہیں غفلت میں ڈال دیا کثرت نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کی، یعنی مردوں کو بھی مردم شماری میں شامل کیا۔ اور دوسرے حضرات فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، کثرت کے اظہار نے تمہیں غفلت میں ڈالا، حتیٰ کہ تم نے مقابر کی زیارت کی، یعنی دنیا میں
انہی چیزوں میں مگن رہے اور پھر مر گئے تم اور قبروں تک پہنچ گئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحرم ابن آدم ویشب خصلتان، آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے اور وہ دو خصلتیں ان میں جوان رہتی ہے، الحرص علی المال والحرص علی العمر، جو بڑا ہوتا ہے مال کی حرص بڑھ جاتی ہے، اور دوسری عمر کی، چاہے جتنی عمر ہو جائے چاہے گا مجھے اور عمر مل جائے۔ شاہپور خیالی میں ایک بابا ہوتا تھا، 105 سال اس کی عمر تھی۔ بات کرتا تو کہتا تھا کہ جتنی میری عمر گزری ہے معلوم نہیں اتنی اور ہے یا نہیں، مگر بات میں سچی کرتا۔ 105 سال کہہ کر بھی وہ سیر نہیں ہوا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حضرت کون سا آدمی اچھا ہے؟ فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر زیادہ ہو اور اس کے عمل اچھے ہوں۔ حضرت ای الناس شر، برا آدمی کون سا ہے؟ فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، جس کی عمر زیادہ ہو اور اس کے عمل برے ہوں۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ جب کسی آدمی کی داڑھی میں سفید بال آ جاتا تھا یا سر میں ایک بال سفید آ جاتا تو اس میں انقلاب پیدا ہو جاتا کہ اب میں گیا کہ نذیر ڈرانے والی چیز آ گئی ہے، میری موت قریب ہے، اور اب سارے جسم کے بال بھی سفید ہو جائے پھر بھی کوئی پرواہ نہیں، اور معاف رکھنا ہم مکمل سفید ہو جائے پھر بھی نہیں بدلتے، نہ آج ہمارا اچھا ہے نہ کل آنے والا اچھا ہوگا۔ فرمایا کلا، خبردار، سوف تعلمون، قریب تم جان لو گے، آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، جنت بھی سامنے دوزخ بھی سامنے، دنیا کا سارا نشہ اتر جائے گا۔ آج ہم دنیا کے نشے میں ہیں، جس طرح بے ہوش کر کے آپریشن کرتے ہیں اس وقت پتہ نہیں چلتا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جب نشہ اترتا ہے اور ہوش آتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ میرا جو یہ بازو ہے کٹ چکا ہے، ٹانگ کٹ چکی ہے، پیٹ چیرا گیا ہے، پھر درد بھی ہوتا ہے۔ آج ہم دنیا کے نشے میں ہیں، آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، نشہ اتر جائے گا اور سب کیا ذرا سامنے آ جائے۔ فرمایا ثم کلا، پھر خبردار، سوف تعلمون، قریب تم جان لو گے، کلا لو تعلمون علم الیقین، خبردار اگر تم جان لو یقینی طور پر جاننا، لترون الجحیم، البتہ تم ضرور دیکھو گے دوزخ کو، آگ کے شعلوں کو، وہ آگ جو دنیا کی آگ سے 69 گنا تیز ہے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر البتہ تم ضرور دیکھو گے اس کو یقین کی آنکھ سے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف پر ایک رسالہ لکھا ہے جس کا نام ہے معارف الدنیا۔ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ علم کے 3 درجے ہیں، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ علم الیقین اسے کہتے ہیں کہ سچا آدمی کوئی بات کہے، مثلا ایک آدمی نے کہا کہ آگ جلا دیتی ہے اور آپ نے آگ کو جلاتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، لیکن بتانے والے کی سچائی آپ کو علم ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا، تو یہ علم الیقین ہے کہ جس طرح اس نے کہا ایسا ہی ہے۔ اور ایک ہے عین الیقین، یہ ہے کہ آپ آگ کو جلاتے ہوئے دیکھیں کہ وہ چیز جلا رہی ہے اور آپ چیزوں کو جلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تو یہ علم الیقین ہے۔ اور حق الیقین یہ ہے کہ آپ کے بدن کا کوئی حصہ آگ میں جل جائے، پھر سے آگے علم کا کوئی مرتبہ نہیں۔ فرمایا تمہیں یہ ساری باتیں حق الیقین کے طور پر حاصل ہو جائے گی، رب تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ حق ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے البتہ پوچھا جائے گا اس دن نعمتوں کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے وجود دیا، کان دیے، آنکھیں دی، دل دیا، ہاتھ پاؤں دیے، صحت دی، ان کے بارے میں سوال ہوگا، ان کو کہاں خرچ کیا، ان سے کیا کام لیا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 میں ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کان، آنکھ، دل، ان سب چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے
مال دیا، صحت دی، فراغت دی، ان کے بارے میں سوال ہوگا کہ یہ چیزیں تم نے کہاں استعمال کی؟ پہلے لوگ اچھے تھے، دنیا ان کی اگرچہ تنگ تھی لیکن آخرت آسان تھی۔ ہم جتنے آرام میں ہیں یقین جانو آخرت میں اتنے تنگ ہوں گے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جتنی سہولتیں عطا فرمائی ہیں اتنا شکر ادا نہیں کرتے، حالانکہ قیامت والے دن ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے پوچھا کہ گھر میں کھانے کی کوئی چیز ہے؟ کہنے لگی کوئی چیز نہیں۔ بھوک نے بیتاب کیا تو مسجد میں جا بیٹھے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیسے آئے؟ کہنے لگے حضرت بھوک نے بیتاب کیا تو باہر آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی ہی بھوک نے مجھے گھر سے نکالا ہے۔ فرمایا اچھا چلو، تینوں ہستیاں چل پڑی۔ حضرت ابو الہیثم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے باغ تھا، باغ میں جا کر بیٹھ گئے۔ حضرت ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا مالدار تھے، ان کی بیوی نے دیکھا تو بڑی خوش ہوئی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور ساتھ ابو بکر اور عمر بھی ہے رضی اللہ عنہما۔ خوش آمدید کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو الہیثم کہاں ہے؟ بیوی نے بتایا کہ پانی لینے کے لیے گئے ہیں، ابھی آ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر رکے، بعد میں وہ آ گئے۔ دیکھ کر بڑے حیران اور خوش ہوئے کہ بزرگ ہستیاں میرے گھر آ گئی ہیں۔ کھجوروں کا گچھا لا کر سامنے رکھ دیا اور کہا کہ حضرت میں بکری ذبح کرتا ہوں کہ آپ کے لیے کھانا تیار کرا کر لاتا ہوں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاک والحلوبۃ، دودھ والی بکری ذبح نہ کرنا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ دودھ والا جانور ذبح نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے دودھ کی قلت پیدا ہوگی۔ اس لیے فقہائے کرام نے تصریح فرمائی ہے کہ دودھ والے جانور کی قربانی مکروہ ہے۔ وہ گئے، بکری ذبح کی، گوشت بنایا اور کھانا تیار کرا کے لے آئے۔ تینوں حضرات نے کھانا کھایا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن تم سے اس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس کا تم نے حق ادا کیا یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سے ضرور پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں۔ پھر بعض نادان ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ زبان سے الحمدللہ کہہ دیا بس سارا شکر ادا ہو گیا۔ بھائی نعمتوں کا فائدہ تو سارا بدن اٹھائے اور شکریہ کے لیے صرف تو دو زبان ہلے۔ شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ نماز میں ہے کہ اس سے سارا جسم خدا کا شکر ادا کرتا ہے۔ جتنا شکر نماز کے ذریعے ادا ہوتا ہے اور کسی چیز سے ادا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرو، موت کو نہ بھولو، قبر اور آخرت کی تیاری کرو، جنت دوزخ کو سامنے رکھو، پولیس رات کو آنکھوں کے سامنے رکھو، میزان کو نہ بھولو اور غفلت میں زندگی نہ گزارو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔